بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کام یا وہ چیزیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 2، سر وغیرہ میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، خوشبو وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، بوقت ضرورت آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 5، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ مسواک تو روزے کی حالت میں بھی کرنا افضل ہے، مسنون ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مسواک کے ریشوں میں سے کوئی ریشہ اندر حلق میں نہ جائے۔ ہاں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اگر ٹوتھ پیسٹ کیا اور ٹوتھ پیسٹ کے ذرات اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خالی برش بھی بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ خون نہ نکلے۔ اگر خون نکل آئے تو اس کو فی الفور باہر تھوکنا ہوگا۔ نمبر 6، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ الٹی وامٹنگ خود بخود آئے، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس شرط کے ساتھ کہ الٹی کا کوئی ذرہ ارادتاً اندر واپس نہ لے کر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوب یاد کر لیں، الٹی خود بخود آئی، جتنی مرضی آئی، بس ایک یاد رکھنا ہے، ارادتاً الٹی کا کوئی ذرہ اندر واپس نہیں لے کر جانا۔ خود بخود چلا جائے تو کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، ارادتاً خود اپنے اختیار سے الٹی وامٹنگ کی اور تھوڑی تھوڑی کی کہ منہ بھرنے کی مقدار سے کم تھی۔ اگرچہ ارادے سے ایسے کرنا روزے کی حالت میں اچھا نہیں ہے، لیکن منہ بھرنے کی مقدار سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 8، اگر اپنے اختیار اور ارادے سے الٹی کی اور منہ بھرنے کی مقدار کے برابر تھی، یا تھوڑی تھوڑی کی اور منہ بھرنے کی مقدار کے برابر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ مجلس ایک ہو، ایک ہی جگہ میں اس نے اپنے گھر کے اندر بار بار تھوڑی تھوڑی الٹی کرتا رہا ارادے کے ساتھ، اور وہ اتنی بن گئی کہ اگر اکٹھی آتی تو منہ بھر جاتا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، جیسے صبح کے وقت سحری کھا لی اور سحری کے بعد اگر زیادہ کھا لیا تو کھٹے ڈکار آتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ کچھ پانی وغیرہ بھی آتا ہے۔ اگر وہ ڈکار لیتے ہوئے پانی منہ کے اندر آ جائے تو اسے باہر تھوک دینا چاہیے۔ اگر منہ میں آ گیا اور ارادتاً اس کو واپس لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ ابھی پوری طرح منہ میں نہیں آیا تھا، حلق میں ہی تھا، خود بخود واپس چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، نکسیر بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی مرضی بہے، بس کوشش کرے اس کا خون منہ میں نہ آئے، حلق سے نیچے نہ جائے۔ نمبر 11، منہ میں خون نکلا، دانتوں سے نکلا، زبان پہ کچھ لگ گیا، خون نکل آیا، اگر تھوک پر غالب تھا، اگر وہ خون تھوک پر غالب تھا یعنی خون زیادہ تھا اور حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ تھا، خون کم تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہر صورت کوشش یہ کرے خون تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کو باہر ہی تھوکنے کی ترتیب بنائی جائے۔ نمبر 12، بوقت ضرورت انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ضرورت کے وقت لگوایا جائے، بلا ضرورت نہ لگوایا جائے۔ نمبر 13، سگریٹ کے دھوئیں سے، اگربتی کے دھوئیں سے، گرد و غبار سے اگر بلا ارادہ بلا قصد اس کو حلق میں لے جائے، بلا ارادہ بلا قصد اور حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ارادے کے ساتھ سگریٹ کا دھواں اندر لے گیا، اگربتی کا دھواں اندر لے گیا، غبار جان بوجھ کر اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، اگر روزہ دار کی صحت پر
اثر نہ پڑے، کمزوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 15، وہ مسلمان خواتین جن کے بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، 1، 2، 3 ماہ کے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اگر تو بچے کوئی صحت پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا روزہ رکھنے سے، بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دودھ ٹھیک آئے گا اور دودھ پلانے سے اس کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، بچے کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، تو بالکل روزہ رکھ لے۔ اگر ایسی خاتون جس کا بچہ چھوٹا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بچہ کچھ اور بھی کھا پی نہیں سکتا، تو بچے کی صحت پر ٹھیک ٹھاک اثر پڑے گا، تو ماہر ڈاکٹر سے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یا کسی بوڑھی خاتون سے جو نیک ہو، دینی معاملات کو سمجھنے والی، اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ تو ایسی خاتون جس کے بچے کی صحت کا بہت زیادہ ڈر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، لیکن لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی نہ پھرے۔ اور اگر کسی عورت نے روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلا دیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 16، ناخن تراشنے سے، بال کٹوانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 17، کان میں پانی خود بخود چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ارادتاً بالقصد انگلی مارتا رہا، پانی کے اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 18، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نوجوان یعنی مرد حضرات خاص طور پہ، ویسے خواتین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بس جب اٹھ کر غسل کریں تو اتنا خیال کر لیں کہ کولی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے نہ جائے اور ناک میں پانی نرم ہڈی سے اوپر نہ لے کر جائے، بس کولی کرے ہلکی سی، ناک میں پانی ڈالے احتیاط کے ساتھ، روزے پر کوئی اثر نہیں۔ نمبر 19، بوقت ضرورت زبان سے کچھ چکھا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کچھ خواتین بیچاری ایسی ہوتی ہیں، انہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے چیک کرنے کی، خاوند کے سخت ہونے کی وجہ سے یا ساس کے سخت ہونے کی وجہ سے وغیرہ، یا کوئی دکاندار ہے پاس، کوئی نہیں، اس نے نمک مرچ چیک کرنا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، گاہک خراب ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں بس وہ زبان سے چکھ لے، ذائقے کو حلق سے نیچے نہ جانے دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلا ضرورت شدیدہ ایسے کرنے سے بچنا ہے۔ نمبر 20، دانتوں میں اٹکے ہوئے کھانے کے ذرہ، گوشت، پان، چھالیہ وغیرہ کا ریشہ تھوڑی مقدار میں ہو، اس کے منہ سے نکالے بغیر کھا لینے، پیٹ میں لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، دانتوں میں کوئی چیز اٹکی رہ جاتی ہے، خاص طور پہ سحری کے وقت اچھی طرح اس کا اہتمام کیا جائے، وہ بالکل تھوڑی سی مقدار میں تھی، بالکل کوئی چھوٹا سا ذرہ تھا، اس کو اس نے منہ سے باہر نہیں نکالا، منہ سے ہی اندر لے گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اپنے اختیار سے ایسا کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں ہو تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ مقدار کی تشریح یہ ہے کہ وہ چنے کے برابر ہو یا چنے سے زیادہ ہو تو اسے کثیر مقدار کہتے ہیں، چنے کے برابر ہو یا چنے سے زیادہ ہو تو اس کو کثیر مقدار کہتے ہیں، تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ جو بغیر ارادے کے خود بخود اندر چلی جائے وہ مقدار بھی قلیل ہی کہلائے گی، اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ ایک انسان نے اپنے دانتوں میں اپنی زبان کو لگایا یا ہاتھ کے ذریعے خلال کے ذریعے کچھ نکالا، ابھی منہ میں ہی تھا، باہر نہیں نکالا، اور وہ چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ تھا، چنے کی جو مقدار ہوتی ہے، چنے کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا، ارادتاً لے گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر خود بخود کوئی ایسا ذرہ نکلا جو چنے کے برابر بھی ہو اور خود بخود اندر چلا گیا، انسان کو پتہ نہیں چلا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 21، کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈالی یا منہ کی کوئی چیز خلال کے ذریعے باہر نکالی پھر اسے منہ میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ چیز
تل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ چیز تل کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن کو روزے کی حالت میں کر لیا جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کاموں کو، ان چیزوں کو سمجھ کر، سیکھ کر اپنے روزوں کو اور جاندار اور خوبصورت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔